اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کافی دنوں کے بعد ایک نیا ناول اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ ناول کی پریفیس یعنی جیسے سمجھیے کہ دو باتیں ہیں، اور اس کا نام ہے جمل و کلمات یعنی سینٹینسز اینڈ ورڈز۔ جمل جمع ہے سینٹینسز کی۔ اب یہ سنیے، یہ ناول ہے اور اس کی پریفیس ہے، یہ آپ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ میں یہ ناول اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ چھوٹا سا ہے، اسے ڈوارف ناول کہیں گے۔ میں نے اللہ کے فضل سے ناولز تحریر کرنے شروع کیے۔ اب تک اللہ کے فضل سے متعدد ناولز لکھ چکا ہوں۔ ناول سے مراد ڈوارف ناول، چھوٹے ناول سے، بلکہ ذرا زیادہ ہی چھوٹے ہیں۔ میں ناول اس لیے نہیں لکھتا کہ ان کو طبع و شائع کراؤں، بلکہ اس لیے لکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے لکھ سکتا ہوں۔ میں نے ناولات یا ناولز کس طرح لکھنے شروع کیے، اس کا ذکر تفصیلی اس وقت بیان ہوگا جب وہ ناول طبع و شائع ہوگا جو میرا ناول اول یا فرسٹ ناول یا پہلا ناول تھا۔ لیکن اختصاراً اور مجملاً قصہ یہ ہے کہ میں بچپن سے ایک ناول ذہن میں بناتا رہا ہوں۔ آپ اس کو ذہنی ناول یا مینٹل ناول کہہ لیں، جو نیچرل سافٹ کاپی ہوتی ہے۔ پھر اتنا عرصہ گزرا کہ میں 50 کے سن تک پہنچ گیا۔ بعض وجوہ پر یہ خیال کیا کہ یہ ذہنی ناول کتابی شکل میں یعنی ہارڈ کاپی میں منتقل کر دوں۔ اس ناول کو تحریر کرنے کے بعد ایک جذبے کے تحت کچھ اور ناول لکھے۔ یہ ناول انکل اشتیاق احمد کے کردارات یعنی کریکٹرز پر تھے۔ پہلے ہی ناول میں نے ابن صفی یا مظہر کریم کے عمران کا مقابلہ مشہور و معروف انسپکٹر جمشید سے کرا دیا، اور ظاہر ہے فتح انسپکٹر جمشید کے نصیب میں آئی، کیونکہ بچپن سے خیالی ناول یہی تھا۔ اس ناول کے آخری سطور میں میں اپنے 2 ذاتی کردار بھی لے کے آیا جو تعارفاً تھے، وہ اور ان کا ذکر جو ہے میں نے تعارفاً کرایا تھا۔ پھر مجھ کو معلوم ہوا کہ اٹلانٹس نے انکل اشتیاق احمد کے کریکٹرز پہ لکھنا کاپی رائٹ ایکٹ کا مسئلہ بنا دیا ہے، اٹلانٹک پبلیکیشنز۔ اس کا ابتداً دکھ ہوا، مگر میں نے اپنے 2 کردار تو بنا لیے تھے، تو اس وجہ سے میں نے اپنے متعدد کردارات یا کریکٹرز اور بنا لیے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ شائع و طبع ہوں گے یا نہیں، میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ناول لکھا اور انشاءاللہ لکھوں گا۔ میں نے پہلی ناول میں جولیا فٹس واٹر کی ملازمت پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس سے ختم کرائی، اور پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کو خیرباد کہلوا کر اس کو ہمیشہ کے لیے پاک لینڈ لے آیا، جہاں بیگم کامران مرزا یعنی کہ بیگم کامران مرزا یا شہناز بیگم نے اس کو انسپکٹر کامران مرزا کو نکاح پر راضی کیا۔ اب جولیانا فٹس واٹر انسپکٹر کامران مرزا کی دوسری زوجہ بن گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ انسپکٹر جمشید اور انسپکٹر کامران مرزا کی ٹیموں میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا، اور اب تک جو ہے میں انسپکٹر جمشید کو کامران مرزا کی ٹیم پر فوقیت دیتا تھا، یعنی انسپکٹر جمشید کی ٹیم کو کامران مرزا کی ٹیم پر فوقیت دیتا تھا، مگر جو جولیانا فٹس واٹر کے انسپکٹر کامران مرزا کی ٹیم نے شامل ہونے کے بعد ان کی ٹیم بہتر اور برتر ہو گئی۔ میں نے پوری زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے کی دہلیز تک کامران مرزا کی ٹیم کو نیچا یقین کیا۔ شاید اس کا ازالہ کیا کہ جولیانا فٹس واٹر جیسی تربیتی یافتہ اور ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ کی ماہرہ سیکرٹ ایجنٹ کو انسپکٹر کامران مرزا کا محل ثانی بنا دیا، یا ان کے محل ثانی میں لے آیا۔ محل ثانی یہ دوسری بیوی کو کہتے ہیں، یا دوسری بیوی جس گھر میں رہتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ سیکرٹ ایجنٹ کو کامران مرزا کا محل ثانی بنا دیا۔ اب ایک ناول تو ہونا چاہیے تھا جس میں جولیانا فٹس واٹر ان کے ساتھ مل کر کوئی مہم انجام دے، مثلا اس کا یہ نام ہوتا آفتاب آصف فرحت، جولیا اور انسپکٹر کامران مرزا کے کارنامے۔ لیکن اب وہ ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ تو پہلی جانب کی باتیں تھیں۔ دوسری جانب کی بات یہ تھی کہ اپنے کرداروں پر ناول لکھنے کے بعد اشتیاق احمد انکل کے کرداروں پر ناول لکھنے کا خیال اور شوق سب ختم ہو گیا، کچھ نہ رہا۔ تیسری جانب اٹلانٹس پبلیکیشنز نے انکل اشتیاق کے کرداروں کے کاپی رائٹس اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر ان کے پاس کاپی رائٹس تھے تو ہم ان کے کسی بھی کردار پر اشتیاق احمد کے ناول نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے؟
تو چوتھی جانب مشورات ملے کہ ناول میں کرداروں کے مد مقابل دوسرے کردار لائے جائیں. پس میں نے اشتیاق احمد انکل کے ہر کردار کے متنادق یعنی کورسپونڈنگ ایک کردار تجویز کیا یا کر ڈالا. تبدیلی اسما چینج آف نیمز سے کریکٹرز کے کریکٹرسٹکس میں تبدیلیاں بھی ہوئیں. تجویز اسما یعنی سجیشنس آف ناؤنس کے لیے میں نے ڈکشنریز لیکزیکونس کے علاوہ عروض و قوافی و اوزان اور اعراب سے استفادہ کیا. اگر انکل اشتاق کے کردارات یا کریکٹرز کے اسما تبدیل کیے تو تقاضۂ عدل یعنی کہ امپلیکیشن آف جسٹس تھا کہ محترم ابن صفی کے کردار کے اسما بھی تبدیل کیے جائیں. یہ ناول اس وقت کا ہے جب جولیانا فٹس واٹر کا نکاح انسپکٹر کامران مرزا سے ہو چکا تھا. اگر پہلا ناول اس ناول کے بعد تباہ یا شائع ہوا تو وہ اس وقت کا ہوگا جب انسپکٹر جمشید و کامران مرزا کا عمران اور ان کی ٹیم سے زبردست مقابلہ ہوا تھا. لیکن اسما اب تبدیل کر دیے گئے. اب ظاہر بات ہے کہ ہم اشتیاق احمد کے اسما پر تو لکھ ہی نہیں سکتے تھے ان کے کرداروں کے اسما پر کوئی ناول، لہذا اسما تبدیل کر دیے گئے. اسما اس طرح منتخب کیے کہ ہر اسم سے آپ کو انکل اشتیاق کے اسم کے کردار کا اسم پہچان سکتے ہیں. محترم ابن صفی کو پہچان سکتے ہیں کہ ان کا کون سا کردار تھا. اس کے باوجود کریکٹرز کے کریکٹرسٹکس میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کا بھی مختصراً تعارف لابودی یعنی نیسیسری ہو گیا تھا. اسما غیر مانوس ہو سکتے ہیں لیکن آپ ان سے بہت جلد مانوس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ نام بدل گئے ہیں، اب کارنامے بھی تبدیل ہو گئے ہیں. تو انسپکٹر صاحب پر یہ میرا پہلا ناول ہے اور شاید میرے قلم سے ان پر آخری ناول بھی ہو، کیونکہ میں نے نام تبدیل کر دیے ہیں. تو اب یہ جو انسپکٹر صاحب ہیں یہاں سے مراد وہ کردار ہوگا جو کامران مرزا کی کورسپونڈنگ ہم نے بنایا. انسپکٹر صاحب پر میرا پہلا ناول ہے اور شاید یہ میرے قلم سے ان پر آخری ناول بھی ہو. میں کاپی رائٹ ایکٹ کے قانون کے خلاف تھا اور ہوں اور رہوں گا، لیکن وائلیٹ نہیں کروں گا. اس کو ختم ہونا چاہیے میرا ہے، لیکن جب تک یہ قانون ہے میں اس کو وائلیٹ نہیں کروں گا. لہذا گزارش ہے کہ اگر کوئی میرے ان کردار یا کردارات پر ناول لکھتا ہے تو اس کے لیے میری طرف سے کوئی کاپی رائٹ ایکٹ کا کیا کہتے ہیں قانون نہیں ہے، وہ اس کی مرضی ہے. صرف اتنی اس سے التجا ہے کہ وہ اخلاقیات کا وہ معیار رکھے جو انکل اشتیاق احمد نے قائم کیا تھا. حتیٰ کہ آپ مظہر کلیم اور ابن صفی کے بھی جو کردارات ہیں نا وہ اخلاق کا وہ معیار نہیں رکھتے جو اشتیاق احمد کے وہاں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ناول نہ تو جاسوسی ہے نہ سراغ رسانی کا ہے بلکہ سائنسی اور مہماتی ایڈونچر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر چند باتیں دیکھیے. بچوں سے گزارش ہے کہ وہ اسما کے ماخذات کو نہ دیکھیں. ابھی ہم اسما بتائیں گے نا اپنے کرداروں کے، لہٰذا کیونکہ ان کو ہو سکتا ہے سمجھنے میں مشکل ہو. البتہ بڑوں سے گزارش ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں تو دیکھیں ورنہ نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی مشکل لفظ آ گیا ہے تو خود اس کا انگریزی یعنی انگلش متبادل آلٹرنیٹو لکھ دیا ہے تاکہ پریشانی نہ ہو. بعض دفعہ کسی لفظ کی جمع بنا دی گئی ہے جو عام طور پہ نہیں پائی جاتی، مثلا کردار کی جمع کردارات. بہت سے الفاظ ہندی کے اثرات کے تحت متروک ہو چکے ہیں. میں نے نئی نسل کو ان سے واقف کرانے کی صحیح کی ہے اور اس کے لیے ہم نے وہ لفظ لکھے ہیں جو مروج تھے. مثلا آتما کے بجائے روح لکھوں گا اور پھر اس کے فوراً بعد انگلش کا میں اس کا اسپرٹ لکھ دوں گا تاکہ کسی کو مشکل نہ ہو. اب ذرا آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہ اسما ہے. تو دیکھیے آفتاب کا نام ہم استعمال نہیں کر سکتے، لہذا اقطاب قطب کی جمع. عام طور پہ جمع جو ہے کسی کا اسم نہیں ہوتا ہے، ناؤن نہیں ہوتا ہے، نیم نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم نے اقطاب نام رکھ دیا ہے. آصف اس کے مقابلے میں ناصف عربی کا لفظ ہے، اقطاب بھی عربی کا لفظ ہے. لفظ نصف سے اسم الفاعل ہے اور اس کو ہم نے پراپر ناؤن کی حیثیت سے استعمال کیا ہے. فرحت یہ استعمال نہیں کر سکتے ہم نام، لہذا فرصت یہ استعمال کیا ہے. فرصت عربی کا مصدر ہے اور یہاں پر اس سے مراد ایک لڑکی فرصت ہے. شہناز استعمال نہیں ہو سکتا. آواز یہ فارسی کا لفظ ہے لیکن یہ کیا کہتے ہیں اس کا معنی صوت یعنی ساؤنڈ یا وائس ہے اور یہ مؤنث میں استعمال ہوتی ہے، لہذا یہ ہم نے شہناز بیگم کی جگہ آواز بیگم استعمال کی ہے. منور علی خان استعمال نہیں ہو سکتا. مقدر علی خان اس کی جگہ استعمال ہوگا. ان کے بجائے ہمارا کردار مقدر علی خان ہے اور مقدر کا لفظ جو ہے یہ اسم المفعول ہے اور تفضیل سے مشتق ہے. یوسف محمود خان اس کے مقابلے میں یونس مشہود خان.
شہود شہود سے اسم المفعول ہے اور یونس ایک نبی کا اسم مبارک. تو یہاں دیکھ لیں. ہاں یہاں پر پروفیسر غوری کا لفظ ہم نے ترک کر دیا اور ان کے بجائے ایک اور کردار بنایا پروفیسر غزنوی. ٹھیک ہے, یہ اتنے وزن پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ آپ سمجھیں گے کہ محمود غزنوی کے خاندان سے یا غزنہ شہر سے نسبت. تو یہ آپ دیکھیں گے غوری کے بعد غزنوی ایسے بھی ذہن میں قریب آ جاتا ہے. تو اب شاہد سب انسپیکٹر تھا. ہمارے پاس جو سب انسپیکٹر ہے وہ زاہد ہے. زہد سے اسم الفاعل اور عام طور پہ یہ نام استعمال ہوتا ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں کامران مرزا. ظاہر ہے کامران مرزا ہمارا کردار نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پہ کاپی رائٹ ایکٹ کا مسئلہ ہے. تو اب ہم نے ہمارا کردار ہے قمران پاشا ترکمان. یہ ترکمان کبھی استعمال ہوگا ان کے لیے. قمران قاف مفتوح میم نہیں, قاف مفتوح میم مفتوح را مفتوح الف خالی اور نون. قمر کا تثنیہ اصل میں عام طور پہ تثنیہ استعمال نہیں ہوتا اور نہ کسی کا نام رکھا جاتا ہے, مگر ہم نے قمران نام رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھ لیجئے قمران. اور جب تثنیہ کبھی اردو میں استعمال ہوتا ہے تو یا کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے قمرین والدین, مگر ہم نے قمران رکھا ہے الف کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ نومینیٹو کیس ہو گیا یعنی کہ منصوب حالت. اچھا, اب اگر عمران کا نام ہے تو وہ ہم نے احتیاط یہی برتی ہے کہ عمران کا نام بھی ہٹا دیا. اس کے وزن پر ہم نے جبران کا نام رکھا ہے, ایک فلسفی مزاج ادیب کا اسم. ٹھیک ہے, فریدی ہم استعمال کر سکتے تھے لیکن جب ہم نے اشتیاق احمد کے کسی کردار کا نام استعمال نہیں کیا تو فریدی کا بھی ہم نہیں کریں گے. اس کی جگہ پر ہمارا کردار ہے سعیدی. کرنل ہے, سعید جمع ہے اس کی سعود, اور سعود اس کی جمع ہے, یا سعودان بھی اس کی جمع ہے. ترفی من الارض زمین سے اوپر اٹھنا. ٹھیک ہے, اور اسے زمین کا ابھرا ہوا حصہ پلیٹو جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے. حمید. اچھا, یہ سعیدی جو ہے یہ صاد سے ہے. حمید یہ ہم نے اس کو بھی استعمال نہیں کیا, ایسے کا سعید استعمال کیا, صاد سے ہے, یہ سین سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی سعیدی میں صاد ہے اور سعید میں سین ہے. اب آتے ہیں جولیانا فٹز واٹر. تو جولیانا کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. جولیانا فٹز واٹر, اس کی جگہ ہمارے پاس جو خاتون ہے وہ ہے یولیانا شمٹز آلٹر. تو اصل میں بات یہ تھی کہ لاطینی میں جے اور آئی ایک ہی حرف مانے جاتے تھے اور ابتدا جب سیلیبل کی ہوتی تھی تو وہ وائی ہی پڑھے جاتے تھے. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جے عربی کے اثر کے تحت جے الگ ایک حرف بن گیا اور آئی جو ہے وہ ایک الگ ساؤنڈ دینے لگا, اور وائی کی ساؤنڈ اس کی بالکل ختم ہو گئی جب وہ کیا کہتے ہیں حرف کو ابتدا کر رہا ہو. لیکن جرمن میں آج بھی جے جو ہے وہ آئی کی ساؤنڈ دیتا ہے, گویا جے اور آئی ایک ہی حرف ہے. تو بہرحال روسی اور اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ابھی بھی یولیا ہی کہا جاتا ہے. تو اور شمٹس جو ہے یہ بھی نام ہے, ظاہر فٹس کی جگہ شمٹس ہو گئی. اور واٹر اصل میں یہ والٹر تھا, تو والٹر ایل جو ہے اس کا گر گیا تو واٹر ہو گیا, مگر ہم نے آلٹر رکھا ہے نام. تو یہ نام ہے, یہ اس میں دیکھ لیجئے. اب اگر یہ نام ہوں گے تو آپ لوگ بڑے آسانی سے سمجھ لیں گے. اب کس طرح سمجھیں گے میں بتاتا ہوں. اختاب, ٹھیک ہے, ناصف, فرصت, یولیا اور انسپیکٹر قمران پاشا کے کارنامے. ہاں مرزا نہیں ہے, پاشا ہے. پاشا ایک ترکی لقب ہے. تو دیکھیے اختاب سے آفتاب, یعنی آفتاب آپ لفظ سنیں گے, اختاب سنیں گے تو آفتاب بھی ذہن میں آئے گا, آ سکتا ہے. ناصف سنیں گے تو آصف ذہن میں آئے گا, فرصت سنیں گے تو فرحت ذہن میں آ جائے گی. کیا کہتے ہیں, بہرحال ان کے صفات الگ ہیں, کریکٹرسٹکس بھی کچھ الگ ہیں, وہ الگ میں بتاؤں گا, اس کے بعد ناول شروع کروں گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا قمران پاشا. تو بہرحال کامران مرزا کچھ ذہن میں آ جائیں گے آپ کے, کیونکہ لیکن کچھ فرق ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ آواز بیگم آپ سنیں گے تو آپ کو شہناز بیگم کا بھی ایک ذہن میں بات آئے گی. تو یہ دیکھ لیجئے, یہ ہمارا پورا وہ ہے. اور اگر ہم یہ ناول آپ کو اپلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیے گا اس میں ہم نے پوری احتیاط برتی ہے کہ اس میں کامران مرزا کی ٹیم کے اسما نہ آئے بلکہ یہ ہماری ٹیم ہو. ظاہر یہ ہماری ٹیم ہے, ہم نے نئے اسما تجویز کی ہیں تو ان کی کریکٹرسٹکس بھی کچھ تبدیل ہو گئی ہیں. باقی بیسک اخلاقیات ہم نے اشتیاق احمد کی ہی فالو کی ہے. اور اس پر کوئی اعتراض اس لیے نہیں ہوگا کہ ناول ہمارے کرداروں پر ہے, اور صرف ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے بڑی احتیاط علم عروض, علم قوافی
को बिलउमूम इस्तेमाल किया है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क हो गया होगा किसी वजह से, तो हमने उसको बयान किया। तो इंशाल्लाह नावल शुरू करेंगे। नावल का नाम है पुरानी आवाज़। वस्सलाम तुम्मत।